ناظرین، یہ کہانی ہے آسٹریلین شہری رکی میگی کی، جو 1971 میں آسٹریلیا کے شہر گپسلینڈ وکٹوریا میں پیدا ہوا۔ ایک غریب اور مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والے رکی نے شروع سے ہی سخت حالات دیکھے اور بعد ازاں اپنے باپ کی موت کے بعد اس کے ناتواں کندھوں پر ساری ذمہ داری آ گئی، جس کے لیے رکی کو اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر مزدوریاں کرنی پڑی اور گھر والوں کا پیٹ پالنا پڑا۔ اس کے لیے اس نے الیکٹریشین، مچھلیاں پکڑنے اور قالین بیچنے جیسی مزدوریاں کی، اور پھر کسی جھگڑے میں ملوث ہونے کی وجہ سے رکی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں ریلیز ہو کر بھی اسے ایسٹرن آسٹریلیا میں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ یہاں سے مایوس ہو کر اس نے ویسٹرن آسٹریلیا میں نوکری کے لیے اپلائی کیا اور موت ذاتی طور پر اسے وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس وہاں جانے کے لیے فلائٹ کے پیسے بھی نہیں تھے اور وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ تب رکی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے صحرائی راستے سے ویسٹرن آسٹریلیا جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ تب اس کی عمر 35 سال تھی اور یہ وقت تھا جنوری 2006 کا، جب رکی نے جاب کے لیے ویسٹرن آسٹریلیا جانے کے لیے صحرا سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ 42 گھنٹوں پر محیط جیپ سے سفر کرنا اسے زیادہ افورڈیبل لگا بنسبت اس کے کہ وہ فلائٹ سے جاتا، لیکن اس سفر کے لیے مکمل تیاری کی۔ اس نے جیپ میں کھانے پینے کا سامان اور پٹرول وغیرہ سب رکھ لیا تاکہ راستے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے سب سے خطرناک ترین سفر پر جا رہا ہے۔ بے رحم، خشک اور خطرناک صحرا اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ آسٹریلین گریٹ ڈیزرٹ، جو دنیا کا چوتھا بڑا صحرا ہے، اس میں سے گزر کر ویسٹرن آسٹریلیا کو جانے والا رکی جنوری 2006 کو اپنے سفر پر نکلا۔ سفر جاری کیے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسے ہائی وے پر کچھ لوگ نظر آئے جو شاید پٹرول ختم ہونے کی وجہ سے کسی مدد کے انتظار میں تھے۔ رکی کے اندر ہمدردی کا جذبہ اٹھا اور اس نے ان تینوں کو اپنی جیپ میں بٹھا لیا، یہ جانے بنا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک فیصلہ تھا۔ کچھ وقت گزرا کہ رکی کو غنودگی سی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنا ہوش کھونے لگا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سب کچھ لٹ چکا تھا اور وہ 20 صحرا میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ جیپ، خوراک، پانی اور اس کے ساتھ سوار ہوئے بندوں میں سے کسی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دراصل وہ بندے راہزن تھے اور اسے دھوکہ دے کر خود فرار ہو چکے تھے اور جاتے ہوئے رکی کے جوتے تک اتار کر لے گئے تھے اور اسے 20 صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رکی کو جب صورتحال کا ادراک ہوا تو وہ کتنی ہی دیر صدمے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ خطرناک اور تنہا صحرا کے بیچوں بیچ بنا کسی مدد کے سروائیو کرنا ناممکن ہی تھا، وہ بھی تب جب آپ کو نقشے اور راستوں تک کا علم نہ ہو۔ لیکن یہ زندگی کی جنگ تھی جسے رکی کو لڑنا ہی تھا۔ وہ اٹھا اور ایک سمت قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ صحرا کا ٹمپریچر دن کو 40 ڈگری کو کراس کر رہا تھا، لیکن رکی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا پیدل سفر جاری رکھا۔ راستے میں کئی جگہ اسے ابہام ہوا کہ سامنے پانی ہے، اور جب وہ خود کو گھسیٹ کر اس جگہ پہنچتا تب پانی کا نام و نشان تک موجود نہ ہوتا۔ دن کے وقت 40 ڈگری ٹمپریچر رات کو 10 ڈگری تک گر جاتا۔ ٹھنڈ اور گرمی کے درمیان خود کو تنہا لے کر چلتا رکی اس امید پر تھا کہ وہ راستہ ڈھونڈ لے گا۔ ایک دن معجزاتی طور پر رکی کو راستے میں ایک ندی نظر آئی اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی امید بھی۔ جب وہ ندی پر پہنچا تو اس کا پانی بہت گدلا تھا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے وہاں سے پانی پی لیا، لیکن اب صرف بات پانی تک نہیں رہی تھی، اسے خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دوپہر وہ یوں ہی مایوس ہو کر صحرا میں ایک جگہ بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خوراک کہاں سے حاصل کرے۔ اسے صحرائی چھپکلی نظر آئی، اس نے فوراً اسے جپٹا اور مار دیا اور پھر اسے کھا لیا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اسے ابھی کے لیے صرف کھانا چاہیے تھا۔ اور پھر رکی نے یہ معمول بنا لیا، وہ چھپکلیاں مینڈک کھانا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ اسے کوئی پتا نہیں تھا کہ کتنے دن وہ یہاں گزار چکا ہے۔ زندہ رہنے کی خواہش اس کے اندر جوان تھی۔ پھر ایک دن اس کی امیدیں بدل آئیں اور اسے اپنا جیسا ایک انسان ملا۔ یہ وہ دن تھا جب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ انسان کیٹل اسٹیشن کا مینیجر مارک کیلیفورڈ تھا، جو رکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جب رکی کی ملاقات اس سے ہوئی تو اس نے مارک سے پوچھا کہ آج کیا دن ہے، اور وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مارک نے اسے ہاسپٹل روانہ کیا، جہاں اسے 6 دن کے لیے رکھا گیا اور بعد ازاں اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب یہ کہانی میڈیا کو پتہ چلی تو ہر طرف سنسنی پھیل گئی کہ کیسے ایک انسان نے اتنے دن صحرا میں تنہا سروائیو کیا۔ بعد ازاں رکی نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا ٹائٹل تھا لیفٹ فار ڈیڈ، یعنی مرنے کے لیے چھوڑا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک انسان نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور کیسے وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ کی ول پاور ہی ہوتی ہے جو آپ کو کامیاب بناتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کے ساتھ ملاقات
ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔